السلام علیکم. ہم آج جا رہے ہیں جی بطحیں لینے راولپنڈی. عثمان صاحب ہیں جی راولپنڈی میں, انہوں نے ہاکی کیمپ بیل بطحیں رکھی ہوئی ہیں, تو ان سے رابطہ تھا. تو ابھی ان کے پاس تقریباً 50-60 بطحیں فار سیل ہیں, تقریباً 1 ماہ کی, 2 ماہ کی, 3 ماہ کی, اس طرح کی نا. تو وہ پھر ہم ان کی طرف جا رہے ہیں جی راولپنڈی بطحیں لینے. السلام علیکم. ہم آ گئے ہیں جی عثمان بھائی کے پاس راولپنڈی. GF2 کیا G10-2 اصل میں یہ F10-2 میں میرے رہتی ہیں پھوپھا جان, تو میرے زمانے میں وہ گھس گیا تھا. تو جناب چھت پہ کھڑے ہیں ہم, سامنے آپ کو ہاکی کیمبل بطحیں نظر آ رہی ہیں جی. یہ دیکھ رہے ہیں یہ عثمان بھائی کتنی بطحیں ہیں؟ یہ ابھی تو تھوڑی رہ گئی ہیں, ہاں ابھی اور بھی آ جائیں گی سر. چلے ہم دعا گو ہیں کہ فلاگ آ رہے ہیں, سارا کام چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں وہ تھوڑی ہو جائے, بکے نا, کام چلنا چاہیے. ادھر جناب یہ کوئی بچے ہیں جی, یہ دیکھیں یہ سارے. تو یہ عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ 3 سال سے انہوں نے یہ ہاکی کیمبل کا کام شروع کیا ہوا ہے. ویسے آپ کو 5 سال ہو گئے ہیں ٹوٹل اس کام میں؟ کام تو 2 سال پہلے بھی کیے, پہلے تھوڑے بہت پرندے رکھے تھے بس, مکس. اچھا جی مرغیاں یہ ساری چیزیں. آپ نے وہ مکس چھوڑ کے ہاکی کی طرف کیوں آ گئے؟ خاکی کا ہے کہ خاکی کا فائدہ اچھا ہے, انڈا اچھا دیتی ہے, اور اگر آپ گوشت سیل کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے. ہر طرف سے اس کا بینیفٹ ہے. ہاں بالکل. یہ جو آپ کے سامنے یہ پہلی فلاک ہے, یہ اس کی ایج کتنی ہے جی؟ یہ کوئی 1 سال 3-4 مہینے ہیں. 1 سال سے 2 سال ان سے انڈے آپ لیتے ہیں؟ دیتی تو 3-3.5 تک ہے, لیکن ہے کہ 2-2.5 سال اچھی پروڈکشن ہوتی ہے, تیسرے سال تھوڑی کم ہو جاتی ہے. پروڈکشن اس کے بعد بھی ہوتی ہے, لیکن وہ پھر وہ پروڈکشن نہیں ہوتی. ہاں جب یہ پیک پہ انڈے دیتی ہے وہ تو پہلا سال ہوتا ہے نا, جب یہ انڈا شروع کرتی ہے. دوسرا سال بھی اچھا دے دیے. میں نے یہ سنا تھا جو لیئر مرغی ہوتی ہے جب وہ انڈے شروع کرتی ہے نا جی, تو اس کے جو پہلے 4 یا 6 ماہ ہوتے ہیں نا, وہ پیک پہ ہوتا ہے کام. وہ تو ظاہری بات ہے. اس کا بھی یہ بھی لیئر بتا ہے, کیونکہ ان میں بھی کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی ہوگا. آپ خوراک پہ رکھیں, جب خوراک دیں گے نا تو چیز سے آپ پروڈکشن لے رہے ہیں. جب خوراک ہی دینی تو پھر پروڈکشن کوئی نہیں. خوراک تو مرغی والی ہے نا ان کی, وہی دیتے ہیں. اچھا اس کے بارے میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیں کہ یہ جو ہاکی کیمبل بتا ہے, یہ بھی لیئر مرغی کی طرح تقریباً 6 ماہ میں انڈے پہ آ جاتی ہے. یہ تقریباً 5 ماہ سے تھوڑے سے اوپر پہ بھی آ جاتی ہے. ہاں 6-7 کے بعد پراپر سٹارٹ کر لیتی ہے. یہ جو لیئر مرغی وہ میرے حساب سے 4.5-5 میں نا اس اسٹارٹر انڈا شروع کر دیتی ہے. یہ بھی کر لیتی ہے اس کو. یہ تقریباً اتنا ہی اس کے اوپر تھوڑا. تو 6 ماہ میں انڈا اس کا صحیح فل سائز کا ہو جاتا ہے. جی تقریباً 60 گرام کا انڈا ہوتا ہے. 50 زیادہ ایوریج 50-55 پہ آتی ہے, بڑے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ اس کی جو پرسنٹیج ہے, ویسے لیئر مرغی میں تو پرسنٹیج اچھے فارمز پہ آتی ہے 95-98% تک, 90 سے اوپر ہی ہوتی ہے. اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو لیئر فیڈ پہ پالیں تو کیا ایوریج دے گی؟ اس کی جو عام ایوریج ہے نا, ہلکے پہ رکھیں گے مطلب فل اگر فیڈ دیں گے تو 60-70 کے قریب آتی ہے اس کی. اور اگر بہت اچھی نسل ہو نا تو وہ 90 پلس بھی دیتی ہے. اس نسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کے پاس؟ یہ ہماری تقریباً جب اپنے پیک پہ ہوتی ہے نا 70 پلس ہو جاتی ہے. 70 پلس. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک دیکھیں میرا تھوڑا سا تجربہ ہے, آپ سے پہلے گپ شپ بھی ہوئی ہے, آپ کے ہمیشہ جب بھی چوزا لیں تو وہ A گریڈ کا لیں, مجھے سمجھ آئی ہے. جی آپ سے گفتگو کر کے A گریڈ کا جو چوزا ہے وہ تقریباً 28 دن میں پیدا ہوتا ہے. ہاں تقریباً اتنے. جو پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے وہ گریڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. نہیں گریڈ نسل کی وجہ سے ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا بات ہے نسل کی اور بلڈ کی. اب دیکھیں یہ ساری ایک جیسی ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ گریڈنگ کا فرق پڑ جائے نا تو ان میں انڈوں کی پرسنٹیج ڈاؤن ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے, اسی طرح ہی ہوتا ہے. ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوالٹی گریڈنگ سے منسلک ہے. ہاں تو A گریڈ کا چوزا پھر کیسے مل سکتا ہے؟ A گریڈ میں آپ کہیں نا کہ 100% لے گئے تو 100% آپ کو کسی جگہ سے بھی نہیں ملے گا. میں ایک بات بتاؤں, یہ قدرتی ایک عمل ہے. ہاں کوئی چیز اچھی ہوگی, کوئی چیز درمیانی ہوگی, کوئی چیز نارمل, اور مکس ہوگا وہ. فیضان ذرا سائڈ پہ ادھر ہو کے باتیں کر لیں گا, کیونکہ اس کی آپ اگر کہیں نا کہ اگر میں اپنی باتوں کو 5 انگلیوں برابر نہیں ہوتی, ہمارے باپ ایک ہی ہوتے ہیں, نسل ایک ہی ہوتی ہے, لیکن کیا 5 بہن بھائیوں کی کیپیبلٹیز ایک ہوتی ہیں؟ ہاں نہیں ہوتی. فرق تو ہوتا ہے. ان کی فزیک تک میں فرق ہوگا, ان کی ہر چیز میں فرق ہوگا. اس طرح ان میں بھی ہے. اچھا اس میں جو تھوڑا راستہ بولو یار,
یہ جو ان کے بچے نکلتے ہیں 28 دن بعد ہی نکلتے ہیں؟ جی جی. تو کوئی ایسا طریقہ جن سے جلدی بچے نکلیں؟ نہیں جلدی والا تو چکر کوئی نہیں ہے, مطلب 1-2 دن کا فرق ہو سکتا ہے, شاید پہلے نکل آئے. 25 دن میں نکلا؟ بس 1-2 دن 3 دن بس وہ نکل آئے تو نکلنا, وہ قدرتی نکلنا ہے. اچھا گریٹ. ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے نکالنے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو ہوتا ہے نا جی مرغی کا, وہ میرے حساب سے 70 ہوتا ہے نا موئسچر آخری 3 دن یا 4 دن. ہاں تقریباً جس طرح وہ ہے صاحب اس میں. ہاں تو ان کا کتنا ہوتا ہے آخری دن؟ ان کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے, ورنہ یہ چوزے انڈے سے نکل نہیں پاتا. ہاں یہ مسئلہ بنتا ہے. اچھا کیوں نکل پاتا؟ مرغی کا جو چوزا ہوتا ہے اس کی چونچ تیز ہوتی ہے, انڈا توڑ لیتا ہے, اس کی چونچ گول ہوتی ہے, یہ وجہ چھلکے کا ہوتی ہے؟ فرق ہوتا ہے نا, چھلکے کا. چھلکا موٹا اور باریک ہوتا ہے اچھا تھوڑا بہت, اس کا چھلکا موٹا تھا اس لیے تھوڑا سا ہاں. فرق آ جاتا ہے. اور بطخ کا چونچ کا بھی فرق ہوتا ہے. پھر وہ بچے کی ایکٹیویٹی بھی دیکھتے ہیں نا, ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں نا کہ وہ مرغی کا کس طرح ہے یہ, کیونکہ مرغی میں بھی ڈیڈ اینڈ شیل ہوتے ہیں اور ان میں بھی ہوتے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ کتنی مادہ کے ساتھ ایک نر لگانا پڑے گا؟ سر اچھی فرٹیلٹی لینی ہے تو 5-7 مادہ کے ساتھ لگا دیں, کوئی 10 کے ساتھ بھی لگا لیتے ہیں, لیکن 5-7 کے ساتھ ذرا اچھی آ جاتی ہے. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ مارکیٹ ان کی کیسی چل رہی ہے, انڈا اور برڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ سر ہر چیز اچھی چل رہی ہے. آپ کو ہے مارکیٹنگ کرنی ہے چاہیے, اپنی چیز سیل کرنے میں پہلے بھی کوئی جس کو کام آتا ہے نا اس کی بکتی ہے مٹی بھی, جس کو کام نہیں آتا اس کا سونا بھی نہیں بکتا. یہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ کئی لوگ کرتے ہیں, میں نے کہا آپ کر لیں مارکیٹنگ, جس کی جس طرح بنتی ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ زیادہ اس کے شوقین جو ہے نا چائنیز ہیں, وہ تو بطخ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, انڈے کو گوشت کو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ. آپ کے یہاں پہ چائنیز خریدار ہیں آپ کے پاس؟ ہاں ہیں. اچھا ابھی تو ہم ان کو قریب نہیں لگاتے, کیونکہ وہ منہ مانگی قیمت دے کے لے جاتے چیز. چائنیز کورین جو ہے یہ بطخیں بڑی کھاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے لیے ان کی لذیذ ڈش ہے, وہ اس لیے نہیں چھوڑتے. اور ہمارے کہتے ہیں یار اس چیز میں اسمیل ہے, اس چیز میں یوں ہے, ایسا ہے نہیں, کیونکہ وہ پیورٹی کو دیکھتے نہیں. کیونکہ بطخیں چھوڑی ہوتی ہے ہمارے عام جوہڑ میں گندے میں, وہاں ان کے گوشت میں بھی اسمیل آ جاتی ہے اور انڈے میں بھی. جب آپ ان کو پراپر صاف پانی دیتے ہیں, خوراک دیتے ہیں, تو کوئی اسمیل نہیں ہوتی. فیضان ادھر آ یا 2 منٹ چپ کر دیں مجھے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹی چیزیں آپ کے پاس ان کی ایج کتنی ہے؟ یہ کچھ تو چھوٹے ہیں, کچھ تقریباً 3 مہینے سے کم ہیں, اور کچھ ان سے 20-25 دن کا فرق ہے, چھوٹے سے بڑے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ فضان اور کسی باتیں کر رہے تھے, کوئی بندہ بول رہا ہونا تو میرا ذہن تھوڑا سا نا پھر ہٹ جاتا ہے ٹارگیٹ سے. اب وہ گیا تو پھر سوال ذہن میں آئیں گے, پہلے سوال آؤٹ ہو گئے تھے. اچھا عثمان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں امیونٹی وائز کہ ہاکی بہتر رہتی ہے پیور, یا پھر جو مکس بریڈ ہے وہ بہتر رہتی ہے؟ امیونٹی دونوں کی تقریباً ایک جیسی ہے, اور جو تھوڑی دیسی ہے نا وہ ہلکی پھلکی آپ اس سے اسٹرانگ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ اگر کچھ غلطیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہی اس کی ایکسپائرٹی ہوتی ہے, ورنہ یہ اس طرح ایکسپائر نہیں ہوتی. یہ اپنے اوپر گزار کے ایکسپائر ہوگی. اکا دکا ایکسپائر ہو سکتی ہیں, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے اس طرح نہیں ہے جس طرح مرغیوں میں آ جاتا ہے نا کہ ایک مطلب بائی ڈیزیز, وہ ان میں اللہ کا شکر ہے اس سے بہتر ہیں بچی نہیں ہیں, وہ نہیں ہے ان میں. ٹھیک ہے. ویسے ان کا انڈے کے سائز تقریباً جو دیسی ولاتی مرغی ہے اس کے برابر ہی ہوتا ہے. ہاں زیادہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کی اس خوراک پہ آ جاتا ہے نا, جس طرح آپ فیڈنگ کرتے ہیں اس حساب سے آپ کو پروڈکشن آئے گی. ویسے غذائیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے نا تو بطخ کا انڈا پہلے پہ ہے, بٹیرے کا دوسرے پہ, اور مرغی کا تیسرے پہ آتا ہے. یہ میں نے چیک کیا تھا. تو ہم بھی بطخوں اور بٹیروں کے انڈے استعمال کرتے ہیں, فارم پہ بھی, فیکٹری میں, گھر میں. مرغی کے انڈے استعمال نہیں وہ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ آپ 6 بلائلر کے کھا لیں, سردیوں میں 2 ان کے کھا کے دیکھ لیں, وہ آپ کو رزلٹ آپ کو خود بتائیں گے. کیونکہ وہ بھی انڈا ہے, یہ بھی انڈا ہے, اور وہ سارے کہتے ہیں جی اس کے اندر بہت اچھی چیزیں ہوں گی. بالکل ہوں گی, لیکن آپ یہ کھا کے بندے کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی یار کوئی چیز کھائی ہے. کھاتے ہیں نظارے آتے ہیں. بالکل. تو یہ تو اس میں نا فیٹ پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے. میرے حساب سے 5 فیٹ ہے اس کا, مجھے بھول گیا, میں نے پڑھا تھا ایک بار. اچھا ایک آپ کے پاس یوٹیوبر آتے تھے یہاں پہ ویڈیو بنانے, جن کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں؟ جی وہ آتے ہیں. ان کے چینل کا نام کیا تھا؟ وائس آف اینیملز بائی ایسن. بائی ایسن, وائس آف اینیمل بائی ایسن. وہ پرندوں کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر ویڈیوز دیے ہیں, اور بہت اچھی ویڈیوز دی ہیں, معلوماتی ویڈیو آپ کہہ سکتے ہیں. بس ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آپ کو ہم سے متعارف کروا دیا. آپ سے بات تو میرے 2 سال سے ہو رہی ہے, 3 سال سے, 2 سال سے, کچھ سال 1.5-2 کے ہو گئے. ہاں. تو آپ کے پاس بطخیں آئی نہیں سی رہی,
تو ہم بھی آتے آتے آج پہنچ گئے ہیں. بہرحال عثمان صاحب یہاں یہ چھت پہ ہاکی کیمپ میں رکھی ہوئی ہیں راول پنڈی میں. جن کو چاہیے یہ ان سے لے سکتے ہیں. آپ اپنا نمبر ذرا بول دیجیے گا. 0347 510 4383. یہ ان کا نمبر واٹس ہے, ایپ نمبر ہے. یہی واٹس ایپ پہ بھی دے دیتے ہیں. تو واٹس ایپ پہ کوشش کریں کہ آپ نا وائس میسیج کریں. کال پہ مشکل ہوتا ہے, دوسری کال پہ 20 کال پہ وہ کئی لوگ کہتے ہیں یار کال نہیں, کیونکہ مصروف ہوتے ہیں آگے پیچھے. تو یہ کہ وائس میسیج ایک نوٹ ہوتا ہے, جس ٹائم بھی ہو بندہ اس کا ٹریک کر رہا ویسے ہے. بھی وہ واٹس ایپ کال فری ہوتی ہیں, بندی لمبے بڑی کال کر لیتے ہیں بعض اوقات. نہیں لمبی کی بات نہیں, بات یہ کہ کبھی بندہ کس کام میں یہ ہے وہ ہاں. پھر یہ ایشوز آتے ہیں, وہ بندہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ نا کال ہی نہیں اٹھا رہا اتنی آگے سے. بدہیں نہیں آ جتنی کالیں آ جائیں. لیکن یہ تھا جی عثمان بھائی کا چھوٹا سا سیٹ اپ. چھت کے اوپر بطخیں ان کے پاس پہلے تو زیادہ تھیں, اب سیل شل کر دی انہوں نے. دوبارہ ان کے بچے آ رہے ہیں بطخوں کے, تو وہ امید ہے کہ پھر ان کا فلک بڑھ جائے گا. اگر آپ کو چاہیے ہو تو ان سے مل سکتی ہیں. تو راول پنڈی میں آپ آ کے ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں, بطخوں کی معلومات بھی لے سکتے ہیں. تو ابھی ہم ان سے بطخیں خریدنے آئے ہیں. اپنا عثمان بھائی بطخیں پھر پیک کریں جو بھی ہم نے ابھی فائنل کی ہیں. بطخیں پیک کر کے جی پھر آپ کو کلپ دکھاتے ہیں جن کو پیک کرنے کا, لوڈنگ کرنے کا, اور جو بھی ہمارا پھر ان کے ساتھ وہ ریٹ طے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. جی بطخوں کی ایج بھی بتاتے ہیں. کہ جی بات جانا ہے, نوکری کرنی ہے, گھر آ کے لیٹ جانا ہے, کام کوئی نہیں کرنا ہے, سوچ بھی بند کرنی ہے. چلیں جی پھر لوڈنگ شروع ہو گئی ہے جی. سیونٹی تقریباً. یہ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل؟ 64. یہ 64 ہے 74 ہے؟ 64 ہے ٹوٹل. وہ تو کہہ رہے تھے 70 ہیں. 64 ہیں جی. یہ 55,000 55,000 کے ہم نے ان سے خریدے ہیں. کوئی 2.5 ماہ کے ہیں, اور کچھ جو ہے 3 ہفتے کے لگ بھگ ان کی ایج ہے. 100% پیور نہیں ہے, یہ ایک پرابلم ہے. لیکن یہ کہ کافی بہتر ہے. نہ رہا ہم اچھا لا کے چھوڑ لیں گے, تو آگے جو بچے حج کروائیں گے وہ پھر امید ہے کوالٹی بہتر ہو جائے گی. یا کہیں سے مزید اچھی کوالٹی ملی تو ان کو پھر سلاٹر کر لیں گے, ریپلیس کر لیں گے ان کو نئے بچوں سے. یہ بچے تو لوڈ ہو گئی ہیں, لیکن اس نے ڈگی نا بڑا گند ڈال دینا. یہ دیکھیں نا, ڈگی جا کے دھونی پڑے گی, کا بیڑا گھر کو جانا ہے. پھر ہم گئے, اب شام ہونے والی ہے.